الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا تحسبن اللہ مخلف وعدہ رسلہ ان اللہ عزیز ذو انتقام یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار وتری المجرمین یومئذ مقرنین فی الاصفاد سرابلہم من قطران وتغشی وجوہہم النار لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت ان اللہ سریع الحساب صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ تفسیر نور القرآن سورہ ابراہیم آیت نمبر 47، 48، 49، 50 اور 51 یہ ہمارے آج کے درس شریف کا موضوع ہے۔ سب سے پہلے تلاوت کیے گئے قرآنی الفاظ کا اردو ترجمہ اور پھر ان الفاظ کے تحت جو باتیں حضور قبلہ فرید الاثر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمائیں ان کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ یہ مت خیال کرو کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں سے وعدہ خلافی کرنے والا ہے، بے شک اللہ غالب ہے اور بدلہ لینے والا ہے۔ اس دن کو یاد کرو جب زمین دوسری قسم کی زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان بھی بدل دیے جائیں گے اور سب لوگ اللہ کے حضور حاضر ہوں گے جو ایک ہے اور سب پر غالب ہے۔ اور تم مجرموں کو دیکھو گے اس دن زنجیروں سے جکڑے ہوں گے، ان کا لباس تارکول کا ہوگا، ان کے چہروں کو آگ ڈانپے گی، یہ اس لیے کہ اللہ ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ دے گا، بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ ان قرآنی الفاظ کے تحت حضور قبلہ فرید الاثر رحمۃ اللہ علیہ کچھ یوں بیان فرما رہے ہیں۔ پچھلی آیہ مبارکہ میں ارشاد تھا کہ اللہ تعالیٰ کفار کے کسی مکر و فریب کو کامیاب نہیں ہونے دے گا، اگرچہ ان کے مکر و فریب کتنے ہی سخت کیوں نہ ہوں۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ یہ خیال بھی نہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدے اپنے رسولوں سے کیے وہ پورے نہیں فرمائے گا۔ اس نے ایمانداروں کے لیے جنت اور کفار کے لیے جہنم کا وعدہ کیا، وہ پورا ہوگا۔ اس نے فرمایا کفار کی آخرت خراب ہوگی، اس نے فرمایا زمین پر اصل حکمرانی انبیاء علیہ السلام کی ہوگی، اس نے فرمایا ایمانداروں پر رحم ہوگا، کفار پر غضب، یہ سارے وعدے پورے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہر طرح غالب ہے اور قیامت کے دن جب یہ زمین دوسری کیفیت میں بدل دی جائے گی، کفار کی سزا ہوگی، کفار کو سزا ہوگی، اس دن سبھی لوگ اللہ واحد و قہار کے حضور حاضر ہوں گے۔ اے انسان، تو اس دن دیکھ لے گا کہ مجرم لوگ اپنے اپنے شیطانوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ہاتھ پاؤں بندھے ہوں گے، ان کے لمبے کرتے پیروں تک کتران کے تیل سے لپٹے ہوئے ان کے جسموں پر گاڑے پسینے کی طرح ہوں گے اور آگ ان کے چہروں کو جھلسائے گی۔ اللہ کے حضور مجرم اس حالت میں پیش ہوں گے کہ زنجیروں سے بندھے ہوں گے، تارکول کا بدبودار لباس پہنا ہوگا۔ یہ ساری سزائیں قیامت کو اس لیے ہوں گی کہ دنیا میں کیے کی سزا ہے اور جو کچھ انہوں نے آگے بھیجا اس کا صلہ ہے۔ اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔
دنیا چند روزہ ہے، آخر حساب کتاب ہوگا۔ آیہ مبارکہ میں زمین و آسمان کی تبدیلی کا ذکر فرمایا گیا ہے کہ قیامت کے دن ان میں تبدیلی ہوگی۔ وہ کیسی ہوگی؟ یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ آسمان میں چاند، تارے، سورج کی کیفیت کیا ہوگی۔ یہ بدل دیے جائیں گے یا مٹا دیے جائیں گے۔ یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی صفات، شکل و صورت بدل دی جائے، جیسے روایات میں ملتا ہے کہ پوری زمین ایک سطح مستوی بنا دی جائے گی، جس میں نہ کسی مکان کی آڑ ہوگی، نہ درخت کی، نہ کوئی پہاڑ رہے گا، نہ ٹیلہ۔ قرآن مقدس نے اس صورتحال کو اس طرح بیان فرمایا: اونچائی، گہرائی، گڑھوں کی صورت نہ ہوگی۔ زمین و آسمان کی تبدیلی کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی حقیقت ہی بدل دی جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے رہیں گے تو صحیح مگر صفات میں تبدیلی کر دی جائے گی۔ بخاری و مسلم شریف میں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن لوگ ایسی زمین پر اٹھائے جائیں گے جو صاف و سفید ہوگی۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے جسے حاکم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعہ سے بیان کیا ہے، قیامت کے دن زمین اس طرح کھینچ دی جائے گی کہ اس کے تمام نشیب و فراز، اونچائی، گہرائی ختم ہوں گے۔ جیسے چمڑے کو کھینچنے سے اس کی سلوٹیں نکل جاتی ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک روایت اس طرح ملتی ہے کہ قیامت کی نشانیوں سے ایک یہ ہے کہ پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ اس وقت تمام اولاد آدم جمع ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پھر مجھے بلایا جائے گا، میں اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوں گا، پھر مجھے شفاعت کی اجازت دی جائے گی تو میں شفاعت کروں گا، ان کا حساب کتاب جلد ہو جائے۔ آخر میں فرمایا گیا کہ قیامت کا ذکر اس لیے ہے کہ لوگ آج ہی عقل و فکر، ہوش و حواس سے سمجھ لیں اور کفر و شرک سے باز آ جائیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ نور قرآن سے ہمیں اپنے سینوں کو منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔